الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان. وجعل القرآن هدى موعظة وشفاء وفرقان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیزان گرامی، دوستو عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ سب کہو الحمدللہ۔ شکر ہے اس کریم کا، اس عظیم ذات کا جس نے رمضان المبارک میں اپنے بندوں کو صیام کی، قیام کی، تراویح کی، تلاوت کی، اذکار کی، صدقات کی، اعتکافوں کی، عمروں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تسبیحات کی، تلاوت قرآن پاک کی، نماز تہجد کی اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں 30 روزے عطا فرمائے۔ شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں رمضان میں ایک اور جمعہ بھی عطا فرما دیا۔ آج رمضان کا آخری دن ہے، 30واں روزہ ہے۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ اور انعام کی رات ہے، اور کل کا دن عید کا دن ہے۔ آج جمعہ بھی ہے اور آخری روزہ بھی ہے۔ آج کا دن محاسبے کا دن ہے، آج کا دن امید کا دن ہے، آج کا دن خوف کا دن ہے، خطرے کا دن ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ اس سے ڈرتے رہو کہ وہ قہار ہے، اس سے امید رکھو مغفرت کی کہ وہ غفار ہے۔ نہ اس کی مغفرت پر جری بن جاؤ اور اس کی مغفرت کے آسرے پر گناہ شروع کر دو، تکبر میں مبتلا ہو جاؤ کہ میں بڑا نیک ہو گیا، میرے 30 روزے ہو گئے۔ اس تکبر میں نہ پڑنا کہ میں بڑا تقوی والا ہو گیا ہوں، میں نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، اتنے ختم قرآن کے کیے، اتنی رکعتیں میں نے روز ادا کی، میں نے اتنا مال صدقہ کیا، میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو قاری صاحب ہوں، میں تو مولوی صاحب ہوں۔ اس کبر میں نہ پڑنا۔ کیا خبر ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدے اسے قبول بھی ہیں کہ نہیں؟ کتنے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لهم من الصیام الا الظما، جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کتنے صدقے کرنے والے ہیں، ان میں ریا کا عنصر شامل ہوتا ہے،
دکھلاوا شامل ہوتا ہے، یہ مال اور صدقہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ دکھلاوا اور ریا تو شرک کی ایک قسم ہے۔ شیطان ہم سے اعمال کرواتا نہیں، رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر اعمال کرتے ہیں تو دکھلاوے کی نظر ہو جاتا ہے، اور جو عمل دکھلاوے کی نظر ہو گیا، جس میں اخلاص چلا گیا، وہ بجائے نیکی کے، بجائے ثواب کے، گناہ کا باعث ہے۔ یاد رکھو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کا روزہ رکھ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کی نماز ادا کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کی تقریر کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کا جہاد کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے شرک کر رہا ہے۔ سنا نہیں حدیث میں آتا ہے جہنم میں سب سے پہلے کن کو ڈالا جائے گا؟ اول ما یوتا یوم القیامہ، سب سے پہلا شخص جسے قیامت کے دن لایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ ایک تو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بتا کیا لایا ہے؟ الہ العالمین، ساری زندگی لوگوں کو قرآن سنایا ہے، قرآن پڑھا ہے، تیرے کتاب کی تلاوت کی ہے۔ جواب ملے گا ہمیں سب پتہ ہے، تو نے تقریر اس لیے کی تھی، تو نے واعظ اس لیے کیا تھا، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا۔ لِأَن يُقَالَ أَنَّكَ قاری، کہ دنیا تجھے بڑا قاری کہے، تیری عزت کرے، تیری خدمت کرے، تجھے مال و دولت دے، وہ دنیا میں ہو چکا۔ پھر اللہ حکم کریں گے فَيُسْحَبْ، پھر اللہ حکم دیں گے، اللہ کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ عمل بہت بڑا ہے قرآن پڑھنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کو بہترین عمل قرار دیا۔ من اراد ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، جو اللہ سے گفتگو کرنا چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور یہ فرمایا الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو 30 نیکیاں صرف الف لام پر ہیں۔ جس نے ایک آیت قرآن کریم کی سیکھی 100 رکعت نماز نفل کا ثواب، اور جس نے ایک آیت قرآن کی ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سیکھی 200 رکعت نماز نفل کا ثواب۔ اتنا بڑا عمل۔ اور رمضان میں عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن اخلاص نہیں تو قرآن بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جا رہا ہے۔ اور اگر عمل میں اخلاص پیدا ہو گیا تو پھر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو قبول ہوگا، بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ دکھلاوے سے بچو۔ چند چیزوں کے بغیر نامکمل ہیں، یاد رکھو۔ عمل اخلاص کے بغیر کسی کام کا نہیں، مردانگی بہادری کے بغیر کسی کام کی نہیں، نسوانیت حیا کے بغیر کسی کام کی نہیں۔
الرجولیت مع الشجاع والنسائیت مع الحیاء، عورت ہو حیا نہ ہو یہ عورت نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے، مرد ہو بہادر نہ ہو یہ مرد نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے۔ السلطۃ مع العدل، حکومت ہو اور کوٹ ہو کچہری ہو انصاف نہ ہو یہ کوٹ نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے۔ والعمل مع الاخلاص، عمل ہو اور اخلاص نہ ہو تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ۔ مکھی کو پانی پلا دیا بخشش ہو گئی، کتے کو پانی پلا دیا بخشش ہو گئی، اور بغیر اخلاص کے کروڑوں خرچ کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے پھر لایا جائے گا ایک سخی کو، اس صاحب مال کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کیا لایا ہے؟ الہ العالمین تیرے رستے میں ہر جگہ مال خرچ کرتا رہا ہوں، مسجدیں بنوا دی، مدرسوں میں کمرے بنوا دیے، چندے دیے، سڑکیں بنوا دی، پلیں بنوا دی، ہسپتال بنوا دیے۔ الہ العالمین کہیں گے مجھے پتہ ہے وہ اس لیے تو نے کیا تھا لأن یقال، تاکہ یہ کہا جائے کہ تو سخی ہے، تو بڑا سخی ہے، وہ کہا جا چکا، فقد قیل، وہ تو کہا جا چکا، فیسحب، پھر اس کو گھسیٹا جائے گا، علی وجہہ الی النار، چہرے کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اخلاص نہیں، کروڑوں کا مال برباد ہو گیا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دے دینا کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ شہید کو چند اعزازات عطا فرماتے ہیں، اس کا ایک اعزاز یہ ہے کہ شہید کی ابھی روح پرواز نہیں ہوتی، اللہ جنت میں اس کا گھر پہلے دکھا دیتے ہیں، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ شہید کو یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں، اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں، جنت کی حوریں اسے آواز دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن شہید کو لایا جائے گا، کیا لایا ہے؟ الہ العالمین یہ سر ہتھیلی پہ رکھ کے آیا ہوں، گردن کٹوا کے آیا تیرے راستے میں، اعلان ہوگا یہ تو نے اس لیے کیا لِأَن يُقَالَ أَنَّكَ جَرِي، لِأَن يُقَالَ إِنَّكَ جَرِي، تاکہ یہ کہا جائے تو بڑا بہادر ہے۔ فقد قیلا، تیرے بہادری کے چرچے، تیرے جہاد کے چرچے وہ دنیا میں ہو چکے۔ فَيُصْعَبُ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ لوگوں روزوں پہ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، تراویح پہ غرور نہ کرو، تلاوتوں پہ غرور نہ کرو، اعمال پہ غرور نہ کرو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ اس کریم کو قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نہ عمروں پہ غرور کرو، نہ اعتکافوں پہ غرور کرو، بلکہ اس سے ڈرتے رہو اور مانگتے رہو۔ اللہ کے نیک بندے ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو سحری کے وقت وہ استغفار کر رہی ہے۔ فَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کو نہیں سو رہے۔ صبح ہوئی تو بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ استغفار کر رہے ہیں سحری میں، اللہ میرا جاگنا قبول کر لے، میری عبادت قبول کر لے، میرے نوافل قبول کر لے، میری تلاوت قبول کر لے، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی معاف کر دے۔ یہ بعض اوقات نیکی آدمی کو تکبر میں ڈال دیتی ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ بے روزے دار ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ بے نمازی ہے۔ غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بلکہ ڈرتے رہو کہ تمہارے میرے اعمال بھی اس کو قبول ہیں کہ نہیں۔
عزیزان گرامی، 4 چیزوں سے بچو، نجات پا جاؤ گے، ورنہ یہ 4 چیزیں آدمی کو ہلاک، تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر سے بچو، بڑائی سے بچو، تکبر آدمی کو برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اما الکبر فہلاک الدین، تکبر دین کی ہلاکت ہے، دین کو برباد کرتا ہے۔ اس تکبر نے شیطان کو جنت سے نکالا، آسمانوں سے نکالا، تکبر نے نکالا، دین ختم، تکبر آیا دین ختم۔ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کبھی تکبر مال کی وجہ سے آتا ہے، کبھی تکبر شہرت اور عزت کی وجہ سے آتا ہے، کبھی تکبر علم کی وجہ سے آتا ہے، کبھی تکبر آدمی کو عبادت کی وجہ سے آتا ہے۔ شیطان کو تکبر آیا، اس کا علم بھی بڑا تھا، شیطان کو تکبر آیا، اس کا عمل بھی بڑا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین اور آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر اس نے سجدے نہ کیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل اور رسوا کیا، لعنت کے قید خانے میں جکڑ کے رکھ دیا۔ تکبر سے بچو، اعمال کی وجہ سے کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال کی توفیق ہو گئی تو شکر ادا کرو، اور جو کوتاہیاں رہ گئیں آج کا دن استغفار کا ہے، اس پہ اللہ سے معافیاں مانگو۔ روزے داروں کی بھی کیٹیگریاں ہیں نا، بعض روزے دار ان کا کوئی اجر نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور بعض روزے دار وہ بھی خوش نصیب ہیں، کل عمل بنی آدم لہ الا الصوم، ہر آدمی کا ہر عمل اس کا اجر حساب کے ساتھ ملتا ہے، کسی کا 10 گنا، کسی کا 70 گنا۔ اللہ کہتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے تھا، میں اپنی شان کے مطابق بدلہ دوں گا۔ تم سوچ میں نہیں سکتے میں تمہیں روزے پر کیا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، بعض نے اس کو اجزی پڑھا، بعض کہتے ہیں اس کو اجزا پڑھو، مجہول۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ ہوں، میں روزے دار کو اپنی نصرت عطا کر دیتا ہوں، روزے دار کو مل جاتا ہوں۔ تکبر دین کو ہلاک کرتا ہے۔ حرص نہ کرنا، لالچ نہ کرنا۔ آج حرص کا دور ہے، لالچ کا دور ہے، ہر بندہ اس چکر کے اندر ہے، حلال حرام جس طریقے سے آئے، مال آئے مال آئے مال آئے مال آئے۔ حرص اور لالچ آدمی کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو حرص ہے یہ جان کا دشمن ہے، عدو النفس، جان کا دشمن ہے۔ لالچ سے آدمی کی جان اور مال تباہ ہوتا ہے۔ مثال، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، سبب کیا بنا؟ حرص۔ وہ کیا حرص تھا؟ شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو۔ کیا؟ هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، اس درخت کا پھل کھا لو،
کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے، ایسا اقتدار نصیب ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، نبی نے لمبی عمر کی خواہش کی، دنیا کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ نبی کا دل حب دنیا سے خالی ہوتا ہے، کوئی بھی نبی دنیا سے محبت رکھنے والے نہیں ہوتے، لیکن حرص تو آ گیا، جنت سے نکل گئے۔ نہ تکبر میں پڑنا، نہ حرص اور لالچ میں پڑنا، قناعت اختیار کرو۔ آج ہمارے معاشرے سے قناعت چلی گئی ہے، آج ہمارے معاشرے سے قناعت نکل گئی۔ ہر بندہ چاہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے، شکر تو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے قناعت مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جتنا تو نے مجھے دیا اس پر مجھے قناعت عطا فرما، مجھے وہ کافی ہو جائے، میں اسی پہ خوش ہو جاؤں، میں اسی پہ راضی ہو جاؤں۔ قناعت مانگو اللہ سے، قناعت سیکھو، قناعت حاصل کرو، پرسکون زندگی گزارو گے۔ حرص کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ٹینشن میں رہو گے، پریشانی میں رہو گے۔ کہو اللہ جتنا تو نے دیا اتنی تو میری اوقات ہی نہیں تھی۔ ہاں برکت مانگو، رزق مانگو، رزق میں برکت مانگو اور قناعت مانگو۔ حضور علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں نا، بڑی مبارک، بڑی اعلیٰ دعائیں، پڑھا کرو یہ دعائیں۔ مناجات مقبول کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، عام آدمی اس کی ایک منزل روز پڑھے، 4-5 منٹ لگتے ہیں، اور حضور کی بڑی مبارک دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ خطرات سے پناہ مانگی گئی ہے، دنیا اور آخرت کے خطرات دونوں سے پناہ مل جاتی ہے۔ آقا نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جتنا تو نے مجھے رزق دیا اس پر مجھے قناعت عطا فرما، وبارک لی فیہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ حرص پریشانی کا ذریعہ، قناعت اطمینان اور سکون کا ذریعہ۔ اللہ نے کچا گھر دیا، اسی پہ خوش ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو۔ اللہ نے 5 مرلے کا گھر دیا، اسی پہ قناعت اختیار کرو۔ اللہ 10 مرلے کا دے دے، بغیر کسی حرص کے، لالچ کے، اللہ کی عطا ہو گئی، اس پہ قناعت کرو۔ کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کا رزق دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر رالے نہ ٹپکاؤ، ٹینشن میں نہ آؤ، بلکہ شکر ادا کرو اللہ کا، برکت کی دعا مانگو۔ آج معاشرے میں یہ باتیں نہیں رہی۔ ایک دور تھا جس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ کیسے گزار ہو رہا ہے؟ اللہ کا دیا بہت کچھ، بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج جس سے پوچھو اربوں پتی ہے، بڑے پریشان، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ حضرت کو دعا فرما دے، روزی کے لیے پریشان۔ اچھا ماہانہ انکم کتنی ہے؟ تو ہو جاتے ہیں 4-5 کروڑ، لیکن کم نہیں چلتا، قناعت نہیں۔ قناعت دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی محبت برباد کر کے رکھ دیتی۔ آج پاکستان کیوں برباد ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے مال بناؤں، دولت بناؤں، مال بناؤں، دولت بناؤں۔
جلدی کرو، گندم جمع کر لو، کل کو ریٹ چڑھ جائے گا، چاہے غریب بھوکا مرے، چاہے غریب بھوکا مر جائے۔ سٹاک ہو رہی ہیں، سٹھے بازی ہو رہی ہے مال بڑھانے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کی جڑ یہی دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت آئی لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے۔ کلا بل تحبون المال حبا جما، اللہ کہتے ہیں تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال بڑھانے کے چکر نے تمہیں برباد کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، غافل کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا چھوڑ دو، کمانے کا تو حکم ہے، لیکن جتنا اللہ دے اس پہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، حرص نہ کرو، شکر کرو، اللہ بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ کی شکایتیں نہ کرتے پھرو، حالات تو بڑے بڑوں پہ آ جاتے ہیں، نبیوں پہ بڑے حالات آئے۔ آج یہ بھی ایک معاشرے میں تصور بن گیا ہے کہ جناب والا فلانے پہ اللہ راضی ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے میں نے اپنے نبیوں کو بدنی تنگی بھی دی، مالی تنگی بھی دی، اپنے نیک بندوں کو جسمانی تکلیفوں میں بھی مبتلا کیا، مالی تنگی میں بھی مبتلا کیا۔ اٹھاؤ قرآن دیکھو۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت ملے گی؟ اور تمہیں وہ نہیں ملے گا، تم پہ وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے۔ مستہم البأساء والضراء، یہ بأسا کیا ہے؟ جسمانی تکلیفیں آئیں، زبانیں ہماری آوارہ ہو گئیں، ہم بد زبان ہو گئے، رکتی نہیں، گاجر مولی کی طرح چھری بن کر کاٹ رہی ہیں زبانیں۔ فلانا تو پکڑا ہوا ہے، او دیکھو کینسر بدھا پہ، شرم کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو حدیثیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، جس کو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تکلیفیں آنا مسلمان پر عذاب کی نشانی نہیں ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ بندے پر کرم کرنا چاہتا ہے، درجے بلند کرنا چاہتا ہے، گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، تنگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امتحان ہے، صبر کرو، یہ صبر کا حکم ہے۔ مستہم البأساء، وہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو یاد کیا کرو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، میرے ایوب کو دیکھو، وہ مجھے پکار رہا ہے، وہ میرے آگے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگارا مجھے تکلیف آ گئی، تو ارحم الراحمین ہے۔ کچھ چھوٹا بندہ ہے ایوب، قرآن جس کا نام لے، قرآن جس کو صابر کہے، قرآن جس کو اپنی طرف رجوع کرنے والا کہے، وہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے۔ صرف ایک بدنی تنگی نہیں آئی، مالی تنگی بھی آ گئی۔ یا ایک دور تھا کڑیل،
جوان ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، صحت کی بادشاہت ہے، دولت ہے، مال ہے، ڈیرا ہے، لنگر چل رہا ہے، پک رہا ہے، لوگ مہمان کھا رہے ہیں، دن رات دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی ہے، رقبے ہیں، 2000 بیل تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے، 2000 بیل کاشتکاری کے لیے، نوکر تھے، ملازم تھے، بڑا حویل تھا، بڑا ڈیرا تھا، 80 کے قریب بچے بچیاں اولاد تھی، بیویاں تھیں، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا گھرانہ بھی ہے، لیکن اچانک اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ بیٹے نے دعوت کی سارے خاندان کی، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو، اپنی ماؤں کو، سب کو بلایا ایک چھت کے نیچے، اوپر سے چھت گری، سارے شہید ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام باہر تھے، ایک بیوی بچی اور ایک ایوب علیہ السلام بچے، بس سب کچھ چلا گیا، جان کا نقصان، جانیں چلی گئی۔ اللہ، آزمائش کے ہم قابل نہیں، ہمیں نہ آزمانا، ہمیں امتحان سے بچانا، لیکن آ جائے تو ذرا ان نبیوں کے حالات کو بھی پڑھ لیا کرو، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ زمینوں پہ قبضے ہو گئے، اکیلے ہو گئے ایوب علیہ السلام، پھر بیمار ہو گئے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو بہت خطرناک تھی، جیسے آج کل کینسر ہے، گردے فیل ہو جاتے، ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے آدمی، عجیب تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، تکلیف بھی ہے، ناشکری نہیں کی۔ اللہ سے دعا کرے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب کبھی تکلیف آ جائے نا تو آنسو بہا کے اللہ کے سامنے یہی دعا پڑھا کرو، میرے پروردگار تکلیف آ گئی، تو ارحم الراحمین ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تکلیفوں کو گنتے ہو، نعمتوں کو نہیں دیکھتے، نقمتوں کو دیکھتے ہو، نعمتیں تو دیکھو اس کی کتنی ہیں، تکلیفیں تو تھوڑی سی ہیں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، کیا پیارا شعر، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ۔ سجن کہتے ہیں محبوب کو، لطف کہتے ہیں مہربانی کو، قہر کہتے ہیں تکلیف کو۔ لطف سجن دم بدم، میرے محبوب کی مہربانیاں تو دم بدم ہیں، ہر وقت ہیں، ہر لحظہ ہیں، ہر لمحہ ہیں، ہر آن ہے، ہر ساعت ہے، ہر گھڑی ہے۔ لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی ننگا نہیں اٹھایا، لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی آکسیجن بند نہیں کیا، لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بے عزت نہیں کیا، لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بے آبرو نہیں کیا، لطف سجن دم بدم، اس نے کبھی بھی اپنی نعمتوں کے دروازے مجھ پہ بند نہیں کیے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ۔ اللہ کی طرف سے تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے نا، 60 سال عمر ہے، 50 سال تو صحت کے ہیں نا، 10 سال میں تکلیف آئی تو کیا ہوا؟ محبوب جو ہے، یار جو ہے، پیارا جو ہے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، محبوب کی مہربانیاں ہر لمحہ ہیں، قہر سجن گاہ گاہ۔ اللہ کی تکلیف کبھی کبھی آتی ہے، ای بھی سجن، سب کہو واہ واہ، ای بھی سجن واہ واہ، اوں بھی سجن واہ واہ۔ اللہ تو نعمتیں دے تو بھی تو واہ واہ ہے، تو تکلیفیں دے تو بھی تو واہ واہ ہے۔
اس لیے ان تکلیفوں پہ بے صبری نہ کرو اور نعمتوں پہ تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کتنا پیارا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انہ اواب، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دی اللہ نے اور فرمایا میرا سلیمان شکر والا تھا۔ بات دور نکل گئی، میرا تو موضوع رہ گیا۔ حرص نہ کرو، لالچ نہ کرو، قناعت اختیار کرو۔ جتنا دیا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اپنی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرو، اپنی جیب کے مطابق خرچ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، آدھی اکانومی تو یہی ہے کہ خرچ میں اعتدال پیدا کرو۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی خرچ کرے۔ 10,000 والا اپنا بجٹ 10,000 میں بنائے، کوئی رونا نہیں روئے گا۔ آج تو ہر بندہ رو رہا ہے، ایک کلچر بن گیا رونے کا۔ بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے جو روزانہ 1 لاکھ کماتا تھا آج 10 لاکھ کما رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ناشکری کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے بڑی مہنگائی ہے۔ جو 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ رہا ہے عید پر، رمضان میں، وہ بھی کہہ رہا ہے بڑی مہنگائی ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ تو نے کوئی رحم کیا ہے خلق خدا پر ظالم؟ تو 1 کی جگہ 2 لے لیتا، 1 کے بدلے 1 منافع 100% لے لیتا، تو نے تو 500%، 1000% منافع لیا، پھر بھی کہتا ہے مہنگائی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ کیسے پورے ہوں گے؟ آج رزق ہے، برکت نہیں ہے، رزق ہے، قناعت نہیں ہے۔ اللہ سے قناعت مانگ، قانع بن، اللہ سے قناعت مانگ، صابر بن، اللہ سے برکت مانگ، برکت لے، لالچ کو چھوڑ، دنیا کی محبت میں اندھا مت ہو جا، پاگل مت ہو جا۔ دنیا کی محبت میں مال بنانے کے لیے حلال حرام کو ایک مت کر، توبہ کر۔ آج رمضان کا آخری دن ہے، دولت یہی رہ جانی ہے، تو نے قبر میں اکیلے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا تھا، پوری زمین کا بادشاہ، اس نے وصیت کی تھی میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال کے رکھنا تاکہ دنیا دیکھ لے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سب یہیں رہ جانا ہے۔ زکوٰۃ نکال، صدقہ کر، حقوق ادا کر۔ تو بیوی کے حق مار کا چور ہے، تو پڑوسی کا چور ہے، قرضے لے کے تو لوگوں کو واپس نہیں کرتا۔ تیری نمازیں کیا قبول ہوں گی؟ تیرے گھر بجلی چوری کی ہے، گیس چوری کی ہے۔ تیرے عمرے کیا قبول ہوں گے؟ لوگوں کے حق ہڑپ کر کے تو حج پہ جا رہا ہے، عمرے کر رہا ہے۔ بھائیو، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے دل کی طہارت کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ دین کو مذاق نہ بناؤ، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو۔ 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تکبر دین ہلاک کر دیتا ہے، لالچ انسان کی جان کو تباہ کر دیتی ہے، مال بھی تباہ ہوتا ہے۔ وہ مشہور کہاوت ہے ہماری زبان کی کہ لالچیاں دے شہر ٹھگ بھوک نہیں مرتے۔ کئی کیس آتے ہیں لالچوں میں کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، راتوں رات امیر بن جائیں اور اصل سرمایہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ لالچ نہ کرو۔ تیسرا، حسد نہ کرو کسی پر۔ حسد کرنے والا اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اس کی اللہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں، یہ چھیننا چاہتا ہے۔ یہ نعمت اس کو کیوں ملی؟ یہ دکان تو میں نے لینی تھی، اس نے کیوں لی؟ اچھا چلو یہ میں کر، تو ایک کو نہ دے، میں کو دے میں یا نہ دے میں، یہ حسد ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس کو نہ دے، مجھے دے نہ دے، یہ رشتہ اس کو نہ ملے، مجھے ملے نہ ملے،
جناب والا یہ پلاٹ، یہ زمین پہلے پڑا رہا 10 سال پلاٹ نہیں لیا، بھائی تیرے لگ گئے تو لے لے، کہ نسی صاحب لوڑ کا ہی نہیں، وہ بیچارہ کہیں سے گاہک پکڑ کے لے آیا، میں اپنے بننے نالی کو آمن لے وہاں کرے ہی نہ آمن لے صاحب، یہ حسد ہے، پتہ نہیں چلتا حسد ہے، ان حسد سے بچو۔ حسد دین دنیا تباہ کر کے اللہ سے لڑائی کروا دیتا ہے، اللہ اسے نعمت دینا چاہتے ہیں، تجھے کیوں تکلیف ہے؟ ایاکم والحسد، میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا دور تفسیر کے ختم میں، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، آگ جیسے لکڑیاں جلا دیتی ہے ایسے حسد نیکیاں جلا دیتی، نہ کسی کے کاروبار پر جلو، نہ کسی کی سیل پہ جلو، نہ کسی کی ترقی پہ جلو، نہ کسی کی عزت پہ جلو۔ آج ملک برباد ہوا ہے مال کی محبت کی وجہ سے، اقتدار کی محبت کی وجہ سے۔ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو سیاسی جنگ ہے کیا ہے؟ یہ اقتدار کی لالچ نہیں، ہر فریق چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے، نہیں جو ملا اقتدار بس سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کی وراثت اور میراث ہو، دونوں طرف سے اقتدار کی لالچ، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ آدمی مسلمان کی تربیت اس طرح کی گئی، نہ اس میں حب مال ہو نہ اس میں حب جاہ ہو، پھر رحم آتا ہے۔ اگر مال کی محبت آ جائے یا جاہ کی محبت آ جائے رحم چلا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تمہارے شعبات میں کیا ہو رہا ہے؟ میں تو مدینہ منورہ میں تھا، میں نے وہیں پڑھا، 6 سال کی تشدد شدہ لاش کھیتوں سے ملی، معصوم بچوں پہ تشدد کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ وحشی بن گئے ہو، درندے بن گئے ہو، بچوں کا بھی کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو میں نے بات شروع کی تھی، دور نکل گئی۔ آج کا دن محاسبے کا دن ہے، احتساب کا دن ہے، احتساب کرو، آج رمضان کا آخری دن ہے۔ مولا پتہ نہیں تجھے ہم نے روزے رکھے نہیں رکھے تو تو نے قبول کیے نہیں کیے، ہماری طاعت تجھے قبول ہے نہیں۔ آج کی رات اور آج کا دن استغفار میں گزرنا چاہیے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، معرفنا کا حق کا معرفتک، جیسے تیری معرفت کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ ڈرتے رہو اس سے اور امید بھی لگا لو۔ میرے آقا نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کی ہر رات اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جتنا سارا مہینہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس کی مجموعی مقدار رمضان کے آخری دن میں اللہ جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ مانگتے رہو اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما۔ اونچی آواز سے کہو آمین۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کا۔ آج ہم ان لوگوں میں ہوں جو جہنم سے آزاد ہو چکے، بخشے جا چکے، اور ہماری آئندہ زندگی میں انقلاب ہو، تبدیلی ہو۔ یہ جو روزہ تم نے رکھا یہ پریکٹس کروائی گئی کہ تم حلال چیزوں سے بھی بچے رہے۔ اب تمہارا روزہ یہ ہے کہ حرام سے روزہ رکھ لو۔ روزے کے ساتھ تو اپنی بیوی حرام تھی، اب تم روزہ رکھ لو حرام سے بچنے کا، حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں سنوں گا، حرام نہیں دیکھوں گا، حرام عمل نہیں کروں گا۔ یہ محاسبے کا دن ہے۔ آج صدقہ فطر ادا کرو عید سے پہلے۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر لازم قرار دیا. کیوں؟ پہلی حکمت، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خذ من اموالہم صدقۃ. میرے حبیب ان کلمہ پڑھنے والوں کے مالوں سے صدقے لو. حضور کو حکم ہے صدقے لو. تم تو کہتے ہو مولوی صاحب چندہ مانگ رہے ہیں، اور حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے لو صدقے. یہ وہی کہتا ہے جس کے دل میں مال کی محبت ہو. اور صدقہ اس لیے رکھا گیا تاکہ مال کی محبت ٹوٹے. خرچ کرو اپنا مال، پیارا مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو تاکہ مال کی محبت ٹوٹے اور دل میں اللہ کی محبت آئے. ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوں گی. اس دل میں یا اللہ کی محبت ہوگی یا مال کی محبت ہوگی. مال کی محبت سے دل پلید ہو گیا، اللہ کی محبت سے دل پاک ہوتا ہے. اس لیے دوستو دودھ کا برتن اور ہوتا ہے، پیشاب کا پارٹ اور برتن اور ہوتا ہے. یہ دل ہمارے پلید اور ناپاک ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے مال خرچ کرو. بخل کو نکالو، توڑو بخل کو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں. شیطان خرچ نہیں کرنے دیتا. قرآن کہتا ہے شیطان رکاوٹ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. میں تو قرآن کی بات کرتا ہوں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے اور میاں تو فقیر ہو جائے گا. اوے زکوٰۃ دی بک مروے سے، صدقہ دیا، کیا بنے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس کے ڈرانے میں نہ آؤ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، مفسرین کہتے ہیں یہاں فحشا بخل کے معنی میں یہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. اور بخل کو اللہ نے بے حیائی کہا. فحشا کا معنی بے حیائی، اور مراد بخل تو بخل بے حیائی ہے. اور میں دوسرے جمعے میں عرض کر کے گیا تھا عمرے پر، میں نے بتایا تھا جو زکوٰۃ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، فطرانہ ادا نہیں کرتا، شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے. شریعت اس کو بخیل کہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتا. ہمارے علاقے میں تو رواج ہی کوئی نہیں زکوٰۃ دینے کا، حساب کرنے کا رواج کوئی نہیں. زکوٰۃ جی دینے ہیں، اللہ کے راستے دینے ہیں، غریبوں کو دے دینے ہیں، کتنی بس حساب کرے ہی نہیں کیا. اس لیے یہ صدقہ کیوں ہے؟ تاکہ بخل ٹوٹے، مال پاک ہو. خذ من اموالہم صدقۃ، میرے حبیب ان کے مالوں سے صدقہ لو. تو طہرہم، ان کو پاک کرو، ان کے دل پاک ہو جائے، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے. زکوٰۃ نہ دینے سے، صدقہ نہ کرنے سے دلوں میں مال کی محبت بھر جاتی ہے. اس لیے حضور نے ایسا ماحول بنایا تھا، خدا کی قسم. میں کل بھی گزر رہا تھا مدینہ منورہ سے، پرسوں شام کو ایک بلڈنگ پہ لکھا ہوا تھا وقف عثمان ابن عفان. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے وقف کی بلڈنگ ہے. ان کی زمین کے اوپر وہ بلڈنگ بنی ہوگی جو انہوں نے وقف کی تھی. 1450 سال گزر گئے، آج بھی لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ میں. کیسا اللہ نے ان کو بہادر بنایا تھا. ہم تو بزدل ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیک نہیں بن سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ دو. آیت اتری. ایک صحابی ابو طلحہ انصاری، بخاری کی روایت ہے، آ گئے، یا رسول اللہ میرا سب سے پسندیدہ مال تو بیرہا کا اما ہے، فجعلھا فی سبیل اللہ. حضرت میں نیک بننا چاہتا ہوں، بس اس کو قبول کر لیں اللہ کے راستے میں. پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا کنواں، یعنی کنواں اور اس کے ارد گرد کا سارا رقبہ، باغ تھا بہترین، ٹھنڈا پانی تھا، بہترین کھجوریں، سب اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ نے ان کے عمل کو بھی زندہ رکھا، ان کے نام کو بھی زندہ رکھا. بخیل کیا لے کے جاتا ہے؟ نام بھی ختم، مال بھی ختم.
سخیاں دے اموال بر میں خورند، بخیلاں غم سیم و زر میں خورند، سخیاں دے اموال بر میں خورند، سخی مال کا پھل کھاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، انہیں پھل ملتا ہے، اور بخیل بخیلاں غم سیم و زر میں خورند۔ ہماری ایک کتاب کریمہ، پہلی ہم یہی کتاب پڑھے تھے جب عالم بننے لگے، تو پہلے یہی کتاب پڑھی، چھوٹا سا رسالہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارے پیارے جملے۔ فرمایا بخیل کو سونے اور چاندی کی فکر کھا جاتی ہے، صبح اٹھے آج ریٹ کیا ہے چینی دا، کہ چینی تو 500 روپے ڈھائی پئی، اوئے ہن پے تھی منہ دھا منجے تھے، میں تو سٹا کی تھی 5000 بوری، وہ چینی گر گئی، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ہے بخیل کا کام۔ ایک اور صحابی آئے، ابو الدحداء نام ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن سنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں نے قرآن سنا ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے، مدینے میں ایک ہی فصل ہے کھجور، سبحان اللہ، میں دیکھ کے آیا ہوں، آج کل پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ حفاظت فرمائے سب کے پھلوں کی، آپ کے آموں کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ افسوس ہے ہم نے زکاتیں نکالنا چھوڑ دی، زمینوں کا عشر نکالنا چھوڑ دیا، سود کے خرچے کرنے لگ گئے، اب بے موسم بارشیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ملک میں دوبارہ سیلاب کا خطرہ، سمجھتے ہم پھر بھی کوئی نہیں، توبہ ہم نے پھر بھی نہیں کی، استغفار ہم نے پھر بھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا کہ اپنے رقبے چکر لگانے جاؤ تو سورہ واقعہ پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، برکت تو ہو، خاک برکت ہوگی۔ ہل چلاتے ہیں تو نور جہاں کے گانے ٹریکٹر پہ لگے ہوئے، بیج سود کا، سپرے سود کی، پھر برکت خاک ہوگی۔ اللہ سے یاری لگاؤ، برکتیں ہی برکتیں، اس کا وعدہ ہے۔ ابو الدحداء تیار باغ، 500 کھجورے، باؤنڈری وال، اندر دیرا، بیوی بچے شفٹ تھے، منتقل ہو گئے یہاں باغ کی رکھوالی کے لیے، کھجورے کھانے کے لیے۔ ابو الدحداء حضور کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آج تو پڑھنے والوں کا بھی مزاج بن گیا ہے، مدرسے سے لو 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 لو، دینے کا نام نہیں۔ میری طبیعت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دینا بنایا ہے، میں ان مولویوں میں سے نہیں جو صرف لیتا ہوں۔ میں نے ایک ادارے سے بات کی تھی اپنے طلباء کے لیے، ابھی میرے آنے سے پہلے 13,000 روپے کا راشن مدرسے میں پڑھنے والے ہر بچے کو، ہر بچی کو ملا ہے۔ پھر ہم نے ان کا امتحان لیا، ہم نے کہا کہ میاں جو صاحب حیثیت ہے وہ مدرسے میں جمع کرا دو، ایک نے نہیں کروایا، ایسی مال کی محبت ہے، ایک نے نہیں جمع کروایا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، صحابہ کی کیا سیرت ہے۔ آج مال کی محبت میں ہم سب اندھے ہیں، مولوی، غیر مولوی، طالب، دنیا دار، اور یہ بیماری ہے۔ قرآن نے اس بیماری کو ذکر کیا ہے، اس کو دلوں سے نکالو، توڑو مال کی محبت۔ ابو الدحداء گھر گئے، باہر کھڑے ہو کر بیوی سے کہا، ام دحداء اخرجی، جلدی نکل، بچوں کو لے کے نہیں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا بات میں بتاتا ہوں، تم باہر نکلو، میں یہ سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں دے کے آیا ہوں، تم جلدی نکلو، دینے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں میری جان نہ نکل جائے اور یہ نیکی رہ نہ جائے۔ یوں مال کی محبت اللہ نے دلوں سے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے دلوں سے نکال دی تھی۔ ہمیں تو یہ واضح کوئی نہیں آتے کہ ہم اپنے مقتدیوں کے دلوں سے مال کی محبت نکالیں، اپنے دلوں سے نکالیں مال کی محبت، اس کا وعدہ ہے، دو میں اور دوں گا۔ صدقہ فطر کی پہلی لاجک یہ ہے تمہارا بخل ٹوٹے، مال کی محبت ختم ہو، اس لیے فرمایا صدقہ فطر نکالو، اور دوسری لاجکیاں مکمل ہو جائے۔ فرض رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور نے صدقہ فطر کو لازم کیا، کیوں؟ طہرتن للصائم عن اللغو والرفث، تم روزے کی حالت میں چغلیاں کھاتے ہو، غیبت کرتے ہو، گندی باتیں منہ سے نکالتے ہو، گالیاں بکتے ہو، گلے کرتے ہو، شکوے کرتے ہو، تمہارا روزہ خراب ہو جاتا ہے، صدقہ فطر ادا کرو، یہ صدقہ فطر تمہارے روزوں کو پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وکیع کہتے ہیں کہ صدقہ فطر ایسے ہے روزے کے لیے جیسے نماز کے لیے سجدہ سہو، نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو سے مکمل ہوگی، روزے میں غلطی ہو گئی تو صدقہ فطر سے مکمل ہوگا، اس لیے صدقہ فطر کو لازم کیا گیا۔ اور تیسری وجہ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، خوشیاں بانٹو، تم عید پہ نئے کپڑے پہنو گے، اچھا کھانا کھاؤ گے، صدقہ فطر دو، غریب بھی اچھا کھانا کھائے، غریب بھی نئے کپڑے پہن لے، سبحان اللہ کہو، اس لیے صدقہ فطر ادا کرو۔ اور فرمایا من اداہا قبل صلاۃ العید فہی صدقۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کیا مقبول صدقہ ہے، ومن اداہا بعد صلاۃ العید فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے عید کے بعد فطرانہ دیا وہ عام صدقہ ہے، وہ اس کی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں، مقبول تب ہوگا عید سے پہلے پہلے ادا کرو، اس لیے فطرانہ دو بھائی، جمع کراؤ فطرانہ، کن کو؟ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے انہی پہ لگتی ہے۔ اور میں نے دوسرے جمعے میں تفصیل بتا دی تھی، 3 کیٹیگریاں ہیں مسلمانوں کی، فقیر اس پہ صدقہ فطر لازم نہیں ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی، یہ 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت زائد از ضرورت سامان ہو جس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جائے، شروع میں تو 1,16,000 نصاب تھا، اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہوگا، چاندی ذرا مہنگی ہو گئی ہے، تو اس پر فطرانہ لازم ہے، جس پہ لازم ہے وہ لے نہیں سکتا، اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے وہ فقیر ہے وہ لے سکتا ہے، غربا کو دو، مساکین کو دو فطرانہ۔ گھر کے سربراہ پہ لازم ہے بیوی کی طرف سے، آج کل تو ویسے تمہارے سربراہ بیویاں ہیں، ایسے وڈیری تو گھر والی ہو، اللہ نے مرد کو گھرانے کا سربراہ بنایا ہے، بیگم کو نہیں بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، بیوی کی طرف سے، نابالغ اولاد یا وہ بالغ اولاد جو آپ کی زیر کفالت ہے، ان کا اپنا روزگار نہیں، ان کی طرف سے، حتیٰ کہ جو بچہ عید کے دن صبح پیدا ہو گیا اس کی طرف سے بھی فطرانہ لازم ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصف صاع من قمح، گندم آٹے سے ہو تو 1.25 سیر یا ان کی قیمت، کھجور سے ہو وصاع من تمر 3.5 سیر، کہاں ہے بھائی وہ 3.5 سیر، گندم سے فی کس، آٹے سے 200 230، بعض جگہوں پہ 100 روپے کلو آٹا مل جاتا ہے، بعض جگہوں میں ذرا مہنگا ہے، بعض نے 250 کہا۔ اور اگر صدقہ فطر کھجور سے ادا کرنا ہے تو وہ 3.5 سیر، اور 3.5 سیر کی جو قیمت ہے وہ ہے 1680 روپے، 1680 روپے فی کس کھجور کے لحاظ سے، اور کشمش کے لحاظ سے 2450 روپے فی کس، جو کے لحاظ سے 350 روپے فی کس، یہ جو درمیانہ ہے۔ اب ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق یہ فطرانہ جمع کروائے اور عید سے پہلے پہلے ادا کروائے۔ ایک تو یہ مسئلہ بتانا ہے، اور یہ فطرانہ آپ کے جامعہ پہ بھی لگتا ہے، طلباء پہ لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے جامعہ میں 1100 طلباء ہیں،
جن کا کھانا بنتا ہے، ویسے تو 2000 کے قریب طلبا ہے میاں، ان پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہی زکوٰۃ اور صدقات کا، کوئی ہمیں گرانٹیں نہیں ملتی۔ 3000 من گندم ان کے کھانے پہ لگتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان بچوں بچیوں کو ہم نے یہ سامان دیا، اور ان کے والدین کیا کرتے ہیں، جن کی بچے بچیاں 8 سال 10 سال سے پڑھ رہی ہیں، بعض تو ماشاءاللہ پورا عشر دیتے ہیں لیکن بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر۔ مجھے وہ ہمارے ساتھی بتاتے ہیں، استاد جی فلانی لڑکی کے جو والد ہے نا فلانا، ہم اس کے گھر میں گئے، اس نے ہمیں 5 کلو گندم دی۔ شرم آنی چاہیے۔ یہی بچی گھر میں رہتی تو کھانا نہ کھاتی، اتنی گندم تو دے دے مدرسے میں، ظالم عشر پورا نہیں دیتا، اتنی ہی دے دے جتنی تیری بچی نے تیرے بچے نے گھر میں کھانا تھا۔ ایسا بخل چڑھا ہوا ہے، عشر نہیں دینا، اور چاہتے ہیں مولوی بھکاری بنے۔ مجھے جو بھکاری بناؤ گے، میں ان طلباء کے لیے کشکول لے کے تمہارے گھروں میں بوریاں لے کے آؤں، مجھے ایمان سے بتاؤ میں یہ بیان کر سکوں گا؟ میں جو کتابیں لکھ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے ایک تفسیر میری پہلے چھپی ہے، مقدمہ تفسیر 250 صفحے کا تیار ہے۔ میں مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور کعبے میں بیٹھ کر وہ کام کر کے آیا ہوں۔ میں وہاں فارغ نہیں بیٹھتا، اللہ کے فضل سے وہاں میں کام مکمل کر کے آیا ہوں۔ میں یہ مقدمہ دیکھ کے آیا ہوں، میرے بیانات چھپ رہے ہیں، ان کا کام کر کے آیا ہوں۔ یہ کام میں کر سکوں گا، میں بچوں کو بخاری پڑھا سکوں گا۔ جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم کرو، جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہمیں وہ کرنے دو۔ دنیا دار الاسباب ہے، تمہارے تعاون کے بغیر کھانا مدرسے میں کیسے بنے گا؟ یہ جو عمارت کی کتنے سال سے بن رہی ہے یہ کیسے مکمل ہوگی؟ بھائی بچیوں کی اتنی تعداد ہے، 600 بچیاں ہیں، جگہ بڑی تنگ ہے، داخلے کے لیے لوگ پریشان پھرتے ہیں۔ اب ہم نے وہاں بلڈنگ بنانے کا ارادہ کیا ہے دارالقرآن کے اوپر، اور وہ 1 فلور ہمارا جب اسٹیمیٹ لگوایا تھا تو 1 کروڑ 9 لاکھ تھا، اب لگوایا ہے تو 2 کروڑ بنتا ہے، اتنا خرچ ہے۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ صدقات جامعہ میں دیا کریں۔ آج کی جو رات ہے حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جو عید کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائیں گے، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کی توفیق دے۔ کل صبح قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها